سورۃ لم نشرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہاں پہ کون سے الفاظ ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں؟ 1 2 3 4۔ یہ چاروں الفاظ میں سے صرف ایک یہ فا جو ہے یہ سنگل آیا ہے، باقی سارے الفاظ جو ڈبل ہیں۔ العسر، پھر آیا العسر، یسرا یسرا۔ اردو کے اندر اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خاص چیز یا جگہ کا نام ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ آسان تعریف آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں معرفہ اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی اسم نام کو کہتے ہیں، جیسے وہ نام لیا جائے تو ذہن فوراً اس ایک چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں لڑکا، 7ویں کلاس کا لڑکا، 8ویں کلاس کا لڑکا، اب کون سا لڑکا نہیں پتا۔ اب میں کہتا ہوں حسیب، فوراً ذہن میں آ جائے گا ارسلان، میں کہتا ہوں 7 کا ارسلان، فوراً وہ لڑکا ذہن میں آ جائے گا۔ اس سے معرفہ جو خاص چیز، اور جو میں نے صرف کہا ہے لڑکا، 7 کا لڑکا، 8 کا لڑکا، اسکول کا لڑکا، تو وہ جو عام ہو گئے، جو عام چیز جگہ جو کچھ۔ عربی کے اندر معرفہ اور نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ معرفہ کے شروع میں یہ آتے ہیں الف لام۔ کیا آتے ہیں؟ الف لام۔ اصل میں یہ تھا عسر، تنگی کو کہتے ہیں۔ عسر کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو۔ اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ اب ترجمہ کیا دیں؟ فَإِنَّ پس بے شک مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، کشائش ہے۔ ان بے شک مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے۔ عربی کا قاعدہ کل یہ ہے، جب بھی کوئی اسم معرفہ ڈبل آ جائے، اسم معرفہ ڈبل آ جائے، اس سے مراد سنگل ہوتا ہے، اس سے مراد سنگل ہوتا ہے۔ معرفے کا تکرار معرفہ کے ساتھ ہو، اس میں معرفہ کا تکرار پھر دوبارہ جملے میں معرفہ آ رہا ہو، تو ان دونوں سے مراد ایک دفعہ، ان دونوں کو ایک ٹائم مراد دیا جاتا ہے۔ اور نکرہ کا تکرار نکرہ کے ساتھ ہو، نکرہ 2 بار آ رہے 2 جملوں میں آگے پیچھے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ 2 دفعہ۔ وہ نکرہ کتنی دفعہ مراد ہوتے ہیں؟ 2 دفعہ مراد ہوتے ہیں۔ 2 ٹائمز لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد یہ 2 ٹائمز ہی ہوگا۔ اور اگر وہ معرفہ 2 ٹائمز لکھا ہو تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ 1 ٹائم۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب معرفہ کا تکرار معرفہ کے ساتھ ہو، معرفہ کم آفٹر معرفہ، ایک معرفہ کے بعد دوسرا وہی معرفہ وہی آ رہا ہو، تو ان دونوں سے مراد ایک ہی ہوتا ہے۔ اور نکرہ کے بعد وہی نکرہ دوبارہ آ رہا ہو تو ان دونوں سے مراد دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ عربی کا ایک شعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوى فتفکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین۔ اذا فکرتہ فافرح۔ شاید کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى، بلوہ، آزمائش، پریشانی جب بہت زیادہ شدید ہو جائے تجھ پر، بہت زیادہ تنگی کے حالات آ جائیں تجھ پر، زندگی تنگ ہو گئی ہے، پریشان ہو، مصائب میں گھیرے ہوئے، فتفکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح کے اندر غور کر۔
فعسر بین یسرین، عسر لفظ العسر تنگی، بین یسرین دو یسر کے درمیان میں ہے. اذا فکرتہ جب تو اس پہ غور کرے گا، فافرح تو خوش ہو جائے گا. کیوں؟ یاد رکھیے معرفہ کا تکرار معرفہ کے ساتھ ایک مراد ہے. کیا مطلب ہوا کہ تکلیف تم پہ ایک آئے گی، یسرن اللہ آسانیاں دو بار تمہیں دیں گے. بات سمجھ آ گئی کہ جب بھی پریشانی ایک آئے گی اس کے بعد تم نے صبر کیا اور تم نے اس پریشانی پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو گیا اور اس پریشانی کی خبر پر تم نے واویلا نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، کپڑے نہیں پھاڑے، دیواروں کے ساتھ ٹکریں نہیں ماری، کچھ ایسا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد انعام کے طور پر تمہیں دو دو آسانیاں دیں گے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا، ان کے خاوند فوت ہوئے، پھر انہوں نے وہ دعا بھی پڑھی جو آپ لوگوں کو دعا میں نے سکھائی تھی. کون سی والی؟ جب مصیبت کی خبر سنے تو کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے خاوند فوت ہوئے میں نے یہی کہا، یہی دعا پڑھی. اس کا اجر مجھے کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا کا اگلا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا. کتنی بڑی پریشانی تھی، تنگی تھی، خاوند فوت ہو گیا اور اس کے بدلے اللہ نے دنیا کی سب سے محبوب ترین شخصیت کے ساتھ نکاح کروا دیا. تو جب کبھی پریشانی آئے، اس صورت کا خلاصہ سمجھ لیجیے، جب کبھی تنگی آئے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دے دے. الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو اتار دیا، دور کر دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو، کمر کو توڑ دیا تھا. اب میں 40 50 60 کلو تک وزن اٹھا سکتا ہوں، میرے اوپر آپ 200 کلو وزن رکھ دو تو کیا ہوگا؟ ٹوٹی ہے کمر نا. تو یہ وحی کا بوجھ، یہ تبلیغ الل امہ، امت تک پہنچانے کا بوجھ، اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، ہم نے اس بوجھ کو آپ سے ہلکا کر دیا، دور کر دیا. پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے یہی فرمایا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا نا. وہ شاید کہتے ہیں آپ کی نعتیں میں پڑھ پڑھ کر سناؤں آپ کو. تو آپ کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند کیا؟ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے. وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. آپ جہاں کہیں بھی دیکھو، کلمے کو دیکھ لو، نماز کو دیکھ لو، عبادتوں کو دیکھو، اللہ رب العزت کی توحید بیان ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت بھی بیان ہو رہی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پھر آگے کیا فرمایا؟ پریشانیاں آئیں گی، جب بھی تم نیکی کے کام میں لگو گے، تبلیغ میں لگو گے، جب بھی دیکھو کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس بات میں تکلیف نہیں تھی. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ چیریٹی کے، صدقات کے کام کرتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف نہیں تھی. تکلیف کس بات سے تھی ان کو؟ ابو طالب کے پاس آ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کس چیز سے منع کریں؟ تبلیغ سے منع کریں. تو ان کو تکلیف تبلیغ سے تھی، اور وہ آپ کو ایذا بھی جو دیتے تھے، تکالیف بھی جو دیتے تھے، وہ تبلیغ پر ہی دیتے تھے. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سمجھ کے اس پہ راضی ہو جائیں. اللہ آپ کو دو دو کشائشیں، 200 آسودگیاں اور آسانیاں عطا فرمائیں گے. تو اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، آسانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا نا، مطالعہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی تلاوت کو درست کرنا. اللہ رب العزت ان آیات میں، اس رکوع میں، اس صورت میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اس کو سیکھنا، اور تیسری بات اس کو عمل کرنا.
اب ہم نے کیا سیکھا؟ جو بھی آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، چیز گم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، کچھ اور نقصان ہو گیا، جانی ہو گیا، مالی ہو گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وفات کی خبر سنتے دعا پڑھتے، 2 نفل پڑھتے۔ ہم نے یہی کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ اب مرضی ہماری ہے، اللہ نے دونوں، اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے بتا دیے۔ ایک یہ والا کہ عمل کرو گے تو یہ خیر عطا کروں گا، اور ایک یہ والا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ تکلیف پہنچے گی۔ لینا ہم نے کرنا، تو آئندہ کوئی بھی تکلیف پریشانی آ جائے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قبرستان گئے ہو کبھی؟ کسی جنازے میں شریک ہوئے ہو؟ جنازے کے بعد قبر پہ مٹی ڈالی ہے کبھی؟ کتنی بار ڈالتے ہیں؟ 3 بار اٹھا کے ڈالتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی کے اندر تمہیں دوبارہ ہم لوٹائیں گے۔ اعاد یعید، اعادہ کرنا، ریویژن کرنا، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ مٹی کے ساتھ مٹی کر دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر تمہیں ایک مرتبہ دوبارہ اسی سے ہم نکالیں گے قیامت والے دن حشر کے میدان میں جانے کے لیے۔ انہی قبروں سے ہم اٹھیں گے، جبکہ ہڈیاں نہیں رہیں گی اور گوشت نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ وہیں سے دوبارہ ذرات سے اللہ مجھے اور آپ کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور پھر ہم قبروں سے نکلیں گے مٹیاں چاٹتے ہوئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم سارے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جنت سے نکالیں گے، جنت ہی میں جانا ہے۔ جس سے ہمیں نکالا گیا اسی کو پانے کی ہم نے اب تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا اس راستے میں پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہوگی۔ آپ نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہے؟ پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جس طرح پانی ڈھلان سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اسکول کے بیگ ہے نا، لڑائی ہے نا، اترائی، تو پانی کس طرح تیزی سے جاتا ہے اس طرح۔ تو ہم سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے ہم سب کو، تو ہم سب پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن آزمائشوں کے موقع پر تسلی اس بات کی رکھنی ہے کہ وہ رب جو آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، اس آزمائش کے بعد ہمیں 2 بار آسانی عطا کرے۔ سمجھ آ گئی؟ نوحہ نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنے، شکایتیں نہیں کرنی۔ اے اللہ تو نے اچھے حال میں رکھا، تب بھی آج آزمائش میں ہوں، تب بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری مرضی جو کچھ کر۔ یہ قلم ہے نا، میری مرضی میں اس کو اس جیب میں رکھوں، میری مرضی میں اس کو اس جیب میں رکھوں، میری مرضی میں اس کو ادھر اندر والے جیب کے اندر رکھوں، میری مرضی میں اس کو وہاں پہ رکھ دوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کرے ہمیں مالداری میں رکھے، غربت میں رکھے، پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر سلائے، بھوکا سلائے۔ اللہ کے بندے، اس کی مرضی۔ ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہم نے جس حال میں رہنے اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ اس قابل بھی نہیں تھے، تو نے پھر بھی اس حال میں رکھا ہوا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس صورت کا خلاصہ سمجھ آ گیا؟ عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔